آپ ابھی تک اٹھی نہیں ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے جاگ دبورا جاگ, ماں بن کر اٹھ شانتی نگر میں, بہن بن کر اٹھ شانتی نگر میں. مسا شدہ تھی لیکن درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کبھی فائٹ نہ کی تھی. ہو سکتا ہے آپ ویٹنگ پوزیشن پر ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے ابھی تک کوئی فائٹ نہیں لڑی, لیکن آپ گلٹی فیل نہ کریں. کوئی بات نہیں گیا ہے, کوئی بات نہیں اگر آپ نے روزے اور دعا نہیں, کوئی بات نہیں اگر آپ نے لڑائی نہیں کی, کوئی بات نہیں اگر آپ ابھی تک دعا میں نہیں جھکی اور آپ نے شاید وقت ضائع کیا ہے. وقت ابھی بھی موجود ہے. شیطان آپ کو اگر اس شرمندگی کے نیچے لا رہا ہے, اسے اس شرمندگی کو دور کیجئے اور کہیے خداوند آج تو نے میرے ساتھ کلام کیا, میں اٹھوں گی. خداوند تو نے آج میرے ساتھ کلام کیا, بے شک میں نے وقت ضائع کیا, بے شک میں نے دعائیں نہیں کی, بے شک میں سنڈے اسکول میں بہترین کام نہیں کر پائی, میں کوائر کے اندر بہترین ورشپ نہیں کر پائی, میں کلام نہیں سنا پائی, میں دعاؤں میں روزوں میں نہیں ٹھہر پائی, پر خداوند میں آج جاگتی ہوں اور میں ماں ہو کر اپنے گاؤں کے لیے اٹھتی ہوں. کوئی بات نہیں اگر سال ضائع ہو گئے. 95 سال کی عمر میں وہ عورت جو تھی وہ ڈگری حاصل کر رہی تھی. 100 سال کی عمر میں وہ عورت جو تھی ایک کتاب لکھ رہی تھی. یہ وقت ابھی بھی ہے. یہ نہ کہ میں 70 سال کی ہو گئی ہوں, یہ نہ کہ میں 50 سال کی اور میں شاید ابھی 10-14 سال کی عمر کی لڑکی بچی ہوں. خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, آپ پر مسا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ بلائے گئے ہیں, اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے. اس کلیسیا اور آپ کا روحانی باپ ہوتے ہوئے, میں روحانی باپ ہوتے ہوئے سمجھتا ہوں آپ انوائنٹڈ ہیں, آپ بلائی ہوئی ہیں, آپ کو چنا گیا ہے, خدا نے آپ کو مسا کیا ہے. آپ بس ابھی طرح دبورا کی طرح کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور خدا ان کہہ رہا ہے جاگ دبورا, جاگ دبورا, تو اسرائیل کے لیے, تو شانتی نگر کے لیے ماں ہو کر اٹھ. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو بلایا نہیں ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو مسا نہیں کیا. آپ مسا شدہ ہیں, آپ بلائے ہوئے ہیں. بس اٹھیں اور جو ماحول خراب ہے اس کو بدل دیں. جب کوئی کچھ نہیں کر رہا آپ کچھ کیجیے. آپ کو پتہ ہے نبی کو بولنا پڑتا ہے, نبی بولتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں میرے اوپر انوائنٹنگ ہے, تو دبورا نے برق کو بلایا, دبورا نے بات کی اور دبورا نے اور برق نے مل کر ڈیوٹ بھی گایا ہے. دبورا نے ایک گیت بھی گایا پھر فتح کا. جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے آپ نیا گیت لکھیں گے. آمین. آپ نیا گیت گائیں گے, آپ نئے میوزیشن شانتی نگر میں کھڑے ہوں گے, آپ دھنے بنائیں گے, آپ فتح کے گیت لکھیں گے, آپ نئے گیت لکھیں گے, آپ نئی روحانی غزلیں گائیں گے اور آپ نئے ساز بجائیں گے. جو کسی نے نہیں کیا وہ آپ اگلے دنوں میں کریں گے. اگر آپ نے دبورا کی طرح دلیری کی اور اگر آپ اٹھ کھڑی ہوئی, آپ وہ کریں گے جو شانتی نگر میں پادریوں نے نہیں کیا, لیڈرز نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. آپ کو نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں خدا کچھ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے. دلیری کیجیے. برق نے دلیری نہیں کی, مرد نے دلیری نہیں کی. کہتا میں جب تک تو نہیں جائے گی, جب تک تو ساتھ نہیں. مرد بھروسہ کرتے تھے اس عورت پر. ہاللیلویا. یہ ٹائم آنا چاہیے شانتی نگر کی ہسٹری میں آپ پر مرد بھروسہ کریں, آپ کا بھائی آپ پر بھروسہ کرے جب آپ جوان لڑکی ہیں, آپ کا باپ آپ پر بھروسہ کرے جب آپ جوان لڑکی ہیں. دگا نہ دیجیے اپنے بھائی کو, دگا نہ دیں اپنے خداوند کو. کوئی کسی بھی بات میں تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. اور بیٹیوں میں ایک بات اوپنلی کہوں گا, اگر آپ کسی بات کے لیے تیار نہ ہو, کوئی لڑکا آپ کی زندگی میں کچھ بھی آ کر نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کسی میسج کو ریفیوز کر دیں, اگر آپ کسی کال کو ریفیوز کر دیں, اگر آپ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں, تو کوئی بھی لڑکا آپ کی زندگی میں آ کر کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کی زندگی سے آپ کے گھر, آپ کے باپ, آپ کے بھائی, آپ کے نام عزت اور جلال ملے گا. دبورا کی وجہ سے لفیدوت کی عزت تھی. مرد اس عورت پر بھروسہ کرتے تھے, مرد اس سے صلاح لینے کے لیے آتے تھے, مرد اپنے معاملے جھگڑے اس کے پاس لے کر آتے تھے اور پھر
دبورا ایک نبیہ تھی، اس کے پاس ورڈ تھا، ہاللیلویہ، اس کے پاس کلام تھا، اس کے پاس مکاشفہ تھا۔ وہ بیوی تھی لیکن وہ نبیہ بھی تھی، وہ ماں ہو کر اٹھی لیکن اس کے پاس، آپ کے پاس کیا کلام ہے؟ آپ کے پاس کیا مکاشفہ ہے؟ بتائیے گا مجھے ذرا، آپ کے پاس کیا مکاشفہ ہے؟ آپ کے پاس کیا کلام ہے؟ She has a word in her life. بیٹیاں اس کے پاس آتی ہوں گی، گاؤں کے مرد اس کے پاس آتے ہوں گے، لیکن اس کے پاس کلام تھا، اس کے پاس کاشفہ تھا، اس کے پاس وہ کلام تھا۔ رب الافواج یہ فرماتا ہے، اس کے پاس یہ کلام تھا، لشکروں کا خداوند یہ فرماتا ہے۔ اس کے پاس جو کلام تھا وہ تسلی کا، برکت کا، بحالی کا، خوشی کا کلام تھا۔ کتنی مرتبہ عورتوں کے پاس دوسروں کی ریکارڈ ہوتے ہیں، دوسروں کی باتیں ہوتی، کلام تیرے پاس نہیں۔ آج چرچ کی عورت کے پاس کلام نہیں ہے، ساری باتیں ہیں، دوسروں کی چگلیاں ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی باتیں ہیں، دوسروں کے بیٹوں کی باتیں ہیں، دوسرے کے نشے کی باتیں ہیں۔ لیکن اے عورت تو جاگ، اے تو پورا تو جاگ، تیرے پاس کلام کیوں نہیں ہے؟ تیرے پاس خدا کا مکاشفہ کیوں نہیں ہے؟ افسوس کی بات نہیں ہے، ماں کے پاس، بہن کے پاس، بیٹے کے پاس کلام نہیں ہے، مکاشفہ نہیں ہے، تسلی کی بات نہیں ہے، برکت کی بات نہیں ہے، دل کسی کی تسلی اور کسی کے زخموں پر مرہم لگانے والی تیرے پاس بات نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ بھائی ایسا کیوں ہے؟ جاگ دبورا، ماں بن کر اٹھ اس قوم کے اندر۔ میں اور آپ سب کچھ ہیں پر ماں بن کر نہیں اٹھ رہے۔ کسی کو ڈھانپ لیں، کسی کی فکر کریں، کسی بیٹے، کسی بھائی، کسی بہن کے لیے روزے میں دعا میں ٹھہر جائے، ماں بن کر اٹھے۔ دبورا نے فرق رہنے میں دلیری کی۔ آپ کو پتہ ہے فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا، جو مرد ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں اسرائیل میں، جب وہ مصر میں تھے، ان کو مار دو۔ دائیاں فرق رہی تھی، دائیوں نے دلیری کی تھی، دائیوں نے خدا کا خوف مانا تھا، انہوں نے فرعون کا خوف نہیں مانا تھا۔ وہ بیٹے پیدا ہوتے تھے، وہ ان کو جیتا چھوڑ دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے دائیاں اپنی ذمہ داری کو جب سمجھی، انہوں نے فرعون کی بات کو نہیں، انہوں نے خدا کے خوف کو مانا۔ انسان کا ڈر بندہ ہے، خدا کا خوف تنہائی کا شروع ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کا خوف علم کا شروع۔ خدا کا خوف جن زندگی میں نہیں ہوگا وہ چرچ میں بھی ہوگا، علم کے بغیر ہوگا، تنہائی کے بغیر ہوگا، حکمت کے بغیر ہوگا۔ آپ چرچ میں بھی ہیں اور خدا کے خوف میں نہیں ہیں، آپ دانا نہیں ہیں۔ بائبل کہتی ہے خوف جب خدا کا تھا، علم تو شروع ہوتا ہے، نالج تو شروع ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ تو شروع ہوتی ہے جب خدا کا خوف شروع ہوتا ہے۔ اور آج افسوس کی بات، کلیسیا خدا کے خوف میں نہیں۔ ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے جھوٹ بھی بولیں گے، ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے بدی بھی کریں گے، ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے گوسپس بھی کریں گے، ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے بری سانس بھی میرے اور آپ کے اندر سے نکلے گی جو دوسروں کے خلاف باتیں کریں گی۔ ہم خدا کے خوف میں ایکچولی نہیں ہیں۔ دائیوں نے دلیری کی، دبورا نے دلیری کی۔ بائبل میں کہا خدا نے دائیوں کے گھر آباد کیے۔ جب خدا کا کلام زندگی میں، جب خدا کا خوف زندگی میں، گھر خدا آباد کرتا ہے۔ خدا کا خوف، یہ اٹھی لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کہتی ہے 5ویں باب میں، اناد کے بیٹے شمجر کے دنوں میں، 6 آیت سے، یائل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھیں، جب سڑکیں ویران تھیں، مسافر پگ ڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے، اسرائیل میں حاکم کوئی سامنے، لیڈر کوئی نہ، میں اور آپ کہتے ہیں کوئی لیڈر نہیں ہے جی ساڑھے پنڈ چے، اکثر میں نے لوگوں سے سنتا ہوں، کوئی رہنما نہیں آگے،
جب لیڈر کوئی سامنے نہیں تھا، اور کہتے ہیں اسرائیل میں حاکم موقوف ہو گئے تھے، حاکم ختم ہو گئے تھے، لیڈر آگے نہیں آ رہے تھے، بنی اسرائیل کے قبیلے آگے نہیں آ رہے تھے، ان دنوں میں یہ دبورا کہتی ہے میں اسرائیل کے لیے ماں ہو کر اٹھی۔ جب لیڈرز کی کمی تھی میں ایک عورت ہو کر ماں ہو کر اٹھی، جب شاہراہیں سونی تھی میں ایک عورت ماں ہو کر اٹھی، جب کوئی قبیلے آگے نہیں آ رہے تھے یہ کہتی ہے میں ماں ہو کر اٹھی، اور جب کئی قبیلوں نے، افرایم کے قبیلے نے، بنیامین کے قبیلے نے انکار کر دیا آنے کے لیے، روبن کے قبیلے نے انکار کر دیا جنگ لڑنے سے، جب جلاد یردن کے پار رہا کہتی میں اسرائیل کے لیے ماں ہو کر اٹھی، کہتی ہے دان کشتیوں میں ہی رہ گیا، آشر سمندر کے بندر کے پاس ہی بیٹھا رہا، اپنی کھاڑیوں کے پاس ہی وہ جم گیا، لیکن زبولون والے آئے، لیکن نفتالی کا قبیلہ لڑنے کے لیے، جب کئی قبیلے لڑنے کے لیے نہ آئے کہتی میں اسرائیل کے لیے ماں ہو کر اٹھی، میں نے پیشن لیا، میں نے درد لیا، میں نے تکلیف سہی، جب میں دوسروں کے بیٹوں کو دیکھتی ہوں، جب میں دوسروں کو نشے میں دیکھتی ہوں، جب میں شراب پینے والوں کو دیکھتی ہوں، جب میں شراب نکالنے والوں کو دیکھتا ہوں، جب میں شراب بیچنے والوں کو دیکھتا ہوں، جب میں کسی کو بدی کی راہ پر دیکھتا ہوں، میں ماں ہو کر اٹھنا چاہتی ہوں، میں ماں ہو کر اٹھنا چاہتا ہوں، مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں، مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں، میں حاملہ ہونا چاہتا ہوں، میں حاملہ ہونا چاہتی ہوں، میں اسرائیل کے لیے، میں شانتی نگر کے لیے ماں بن کر اٹھنا چاہتی ہوں۔ خدا آج آپ سے یہ بات کر رہا ہے، جاگ جاگ اے دبورا، تیرا ٹائم آ گیا ہے کہ تو ماں بن کر اٹھے۔ تو نے بڑے سال بیٹھ کر گزارے ہیں، تو نے بڑے سال دعا کے بغیر گزارے ہیں، تو نے بڑے سال قرآن کے بغیر گزارے ہیں، تو نے بڑے سال چرچ میں نہیں خدمت کی، تو نے بڑے سال یوتھ میں کام نہیں کیا، تو نے بڑے سال منادی نہیں کی، تو بڑے سال خدا کی حضوری سے دور رہا ہے، رہی ہے۔ جاگ، تیرے ماں ہو کر اٹھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اگر اب میں اور آپ نہ اٹھے تو اور قتل و غارت میں اور آپ دیکھیں گے، اور نوجوانوں کو نشے میں مرتا ہوا دیکھیں گے۔ پہلے کتنے جنازے میں نے اور آپ نے اٹھائے ہیں، کتنے زبردست جو تھے وہ تیروں کا شکار ہوئے مر گئے ہیں۔ اگر اب میں اور آپ اٹھے نا، اگر نوجوانوں تسی نہ فرق بنو، آپ کو مسا ضرور کیا گیا خدا نے۔ آپ میں سے کتنوں کو میں جانتا ہوں جن کی اچھی آوازیں ہیں، آگے نہیں ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو چرچ میں اچھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ کر، پتہ نہیں آپ نے کیا سوچ لیا، کسی کی بات سے، کسی کی بات سوچ کر خود ہی خدا نے آپ کو مسا دیا جس کام کے لیے وہ کام کرے۔ مجھے یہ بات کرنے دے، دبورا نے یہ نہیں سوچا کہ جدا ہوں اس طرح کرتا تھا تو میں بھی اس طرح کروں گی، نو۔ یہ بہن بدروہوں کو نکالتی ہے، ایدی خدمت بہت اچھی ہے، میں خود بدروہوں کی خدمت ہی نہیں ہے، میں بھی بدروہوں ہی کٹڑی ہے، نہیں ہو سکتا آپ چرچ میں صفائی کرتے ہیں، وہ کام کرتے رہیے، خدا اسی میں آپ کو برکت دے گا۔ مجھے تو کبھی مائک ہی نہیں پادری صاحب نے دیا، ان کو مائک دے دیتے ہیں، میں کلا سولو گیت گانا ہے، کیوں گانا، مل کر ساتھ کیوں نہیں گانا؟ اس کا مطلب ہے آپ فرق دوسروں سے فرق رہنا چاہتے ہیں، آپ مل کر کوپریٹ نہیں۔ میں کئی لوگوں کو جاننا ہے، وہ اس کو میرے ناراض رہے نے، پہلا دی گل ہے، یا انہوں نے چرچ ہی چھڑ دیتا، انہوں نے ایک ایک گیت گان کا موقع نہیں دیتا گیا۔ اگر آپ اچھی سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، سنڈے اسکول ٹیچنگ کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مائک پکڑیں، لیکن اگر آپ ورشپر ہیں، اگر آپ سنگر ہیں، اگر آپ پر یہ مسا ہے، تو آپ کو پتہ ہے علیشا نے ایک بجانے والے کو بلایا تھا، کہتا تم مجھے ایک میوزیشین دے دو، تم مجھے ایک ورشپر دے دو، تم مجھے ایک بجانے والا دے دو، میں تمہیں ورڈ دے دوں گا، میں تمہیں نبوتی کلام دے دوں گا۔ آج کے علیشا کو، آج کے ان علیشاؤں کو ایک میوزیشین کی ضرورت ہے جو خدا کے لیے بجاتا ہو، اور جب وہ بجائے مسا اتنا آ جائے کہ پھر نبوت ہونی شروع ہو جائے۔ آج ایسے پرستاروں کی، آج ایسے سنڈے اسکول ٹیچرز کی جو ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے پیشن اور درد سے اور فکر سے بھرے ہوں اور مسیح کو متعارف کروا دیں۔
ਕੁਛ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हमारे बच्चे कभी फेल नहीं होंगे किसी भी मंजर पर, किसी भी मुकाम पर। दबूरा जो थी दबूरा हो रही, और उसने क्या किया, मैं माँ के लिए लफ्ज़ देख रहा था, मुझे इसको ख़त्म कर लेने दे, और मैं फील कर रहा हूँ, यकीन कीजिए मैं ये लाइव चल रहा है लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि अनॉइंटिंग ठहर रही है और ज़्यादा। मैं अपने ऊपर इस अनॉइंटिंग को, और मेरी ये दुआ है आज खुदावंद से, और अगर आज चंद मिनट और ऊपर हो जाए, थोड़ी देर हम प्रेयर करेंगे। आप ज़रूर आज ऐसे ना जाइए, कलाम बहुत अच्छा सिपाही जी, बड़ा मज़ा गया, नो, आज इस कलाम को अमल करना है, और आज दबूरा और माँ बनकर यहाँ से उठकर आपने जाना, आज ऐसे नहीं जाना आपने। मैं फील कर रहा हूँ इस अनॉइंटिंग को, इस मसा को। माँ की जो वर्ड है, जो कहती है मैं माँ होकर उठी, इसके लिए जो इब्रानी वर्ड है उसका मतलब है एबिलिटी टू होल्ड इट टुगेदर। इसका बॉन्ड इसका मतलब, माँ का मतलब है बॉन्ड, या मतलब जो यानी वो काबिलियत, वो ताकत जिससे चीज इकट्ठी हो जाती है, जैसे ग्लू है। ग्लू क्या करती है? हाँ जी, दो पेपरों को आपस में जोड़ देती है, ग्लू के अंदर ये ताकत है। और माँ बनकर उठी कहती है, यानी माँ बनकर उठने का मतलब है मैं जोड़ने आई हूँ, मैं तकसीम पैदा करने नहीं आई। उन दिनों में दबूरा जब माँ बनकर उठी तो कबीलों में इत्तेहाद नहीं था, कबीलों में इत्तेफाक नहीं था। खुदा के कबीले, खुदा की कौम लेकिन बिखरी हुई थी, और जंग में भी ना आशर का कबीला आया, ना इफ्राइम, ना बनियामीन, ना जद, ना दान का कबीला आया, और ज़बूलून और नफ्ताली आए थे सिर्फ उसके साथ जंग लड़ने के लिए। उन दिनों में जब कोई ना आया, और जो उसके साथ थे वो माँ बनकर उठी, और वो कह रही ये उस दौर में उठी थी। अब मैं आपके साथ पॉइंट क्यों रख रहा हूँ कि आपने और मैंने माँ क्यों बनना है? अगर रिश्तेदार लड़ाई में हैं, इस वक्त रिश्तेदार नाराज हैं, दोस्त नाराज हैं, आए बॉन्ड का, ग्लू का काम करें। माँ बनकर उठी, चर्च ये काम करेगा। अपने दुश्मनों के लिए दुआ किया करो, अपने सताने वालों से मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआ करो। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे भी कसूर माफ़ कर। माफ़ करना चर्च का सेवा है, खासा है। और ये माँ बनकर बॉन्ड, ग्लू जोड़ती है। और आपको पता है ग्लू कैसे बनती है? आपको पता है ग्लू कैसे बनती है? जो जानवर होता है ना, जानवर, उसकी स्किन जो होती है ऊपर वाली, जानवर की जो स्किन होती है उसको उतारते हैं, उबलते हुए गर्म पानी में उसको डाला जाता है, वो यूज होती है इसके लिए। और फिर उसकी जो वो स्टिकी सी है, वो उससे उस पानी के जरिए उतरता और उबलता रहता, और वो गाढ़ा उतर। पॉसिबल है उसमें और भी लिक्विड्स भी या और भी केमिकल्स वगैरह भी डालते हों। तो स्किन जो है गर्म उबलते हुए पानी में, हीट में आती है। स्किन जो है जानवर की आग के नीचे आती है। माँ ये है, माँ ये है जो दुख सहती है। माँ ये है जो बच्चों को देखती है और फिक्रमंद हो जाती है। माँ ये है जो शायद बच्चे ने बुरा भी उसके साथ किया, बुरा भी बोला, गुस्से में भी बोला, पर माँ को इंतज़ार है मेरा बेटा कहाँ, उसने रोटी नहीं खाई। माँ रात को लेट बच्चा आता, फिक्रमंद रहती, जागती रहती, मेरा बेटा मेरी बेटी अभी तक नहीं आया। वो माँ बनकर इसराइल के लिए सोच रही थी। मेरे और आपके इर्द गिर्द शायद लोग अच्छे नहीं हैं, शायद लोग बुरे हैं, गुनाहगार हैं, ज़िनाकार हैं, सूद लेते हैं, पर माँ बनकर सोचेंगे तो मैं और आप उनके लिए फिक्रमंद हो जाएंगे। खुदा के रहम और तरस से मैं और आप बन जाएंगे। ग्लू जो है वो चीज़ों को जोड़ती और होल्ड करती है चीज़ों को। माँ होल्ड करती है, जैसे बाजू होल्ड कर लेता है, जैसे बाजू दायरे में ले लेता है, जैसे माँ दायरे में ले लेती है, जैसे ग्लू जोड़ देती है। मैंने और आपने शांति नगर में जोड़ने का काम करना है, बरकत का बायस बनना है। मैंने और आपने जो तकसीम हो चुकी है उसको खत्म करने का काम करना। ये है दबूरा का मसा जो तकसीम को दूर करता, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को,
برکت کو، خوشی کو، مسا کو لے کر آتا ہے۔ ماں بن کر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن ابراہیم نے تھوڑا سا پانی دیا ہاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو کہا انہوں لے کے تے تو نکل جا۔ وہ بیابان میں صحرا میں تھی، پانی ختم ہو گیا، بیٹا دھوپ کی وجہ سے وہاں پر مر رہا ہے اور اس بیٹے کو کسی جگہ پر جھاڑی کے نیچے رکھتی ہے اور بیابان میں اور صحرا میں اپنے بیٹے کے لیے چلانا شروع کر دیتی ہے۔ خدا کی مرضی میں نہیں تھی، سارا سے اولاد خدا کی مرضی میں تھی، لیکن وہ چلائی اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی، اور اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو خطرے میں اور مرتا ہوا دیکھے تو وہ خدا سے بھی بات کرے گی۔ اور ہاجرہ وہاں پر چلاتی ہے، ہاجرہ وہاں پر روتی ہے، ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے وہاں پر آنسو بہاتی ہے، اور خدا پھر فرشتے کو بھیجتا۔ جب میں اور آپ ماں ہو کر اٹھیں گے، خدا اینجلز کو بھیجے گا، خدا فرشتوں کو وزٹ کرنے کے لیے بھیجے گا، اور وہاں پر پھر وہ اس کی آنکھیں بھی کھولتا اور وہ چشمے کو وہاں پر بیابان میں ڈال دے۔ جب ماں پکارتی ہے، جب ماں ہو کر میں اور آپ اٹھیں گے، بیابان میں چشمے جاری ہو جائیں گے، اور بیٹے کو فیوچر بھی مل گیا، اور بیٹے کو پانی بھی وہاں پر مل گیا، بیٹے کو چشمہ بھی وہاں پر مل گیا۔ اگلے وقت کے لیے کھانا نہیں تھا، اگلے وقت کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں تھا، لیکن خدا نے ایک ماں کی دعا کے جواب میں ایک بہترین مستقبل بیٹے کو بخش دیا۔ ماں کی دعا یہ کرتی ہے۔ ماں بن کر اٹھیں، ماں بن کر شانتی نگر کے لیے سوچیں، ماں بن کر اپنے گھر کے لیے۔ اگر آپ اب بھی نہ اٹھیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، ہمارے خاندان مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ دبورا کا مسئلہ چیلنج کرتا مجھے آپ کو کہ میں اور آپ ماں بن کر اٹھیں، فکر کریں، دعا کریں، تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے روزے رکھیں۔ آئیں مل کر اس کام، آئیں اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ ہاللیلویا۔ اپنے لیے دعا کریں۔ خدا نے آپ سے بات کی ہے تو دعا کریں، خدا نے آپ سے دعا کی ہے تو بات کریں، خدا سے خدا نے آپ سے بات